فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے برزخ۔ اس کے 2 حصے آپ سن چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس کا تیسرا حصہ پڑھوں گی اور صفحہ نمبر 35 سے شروع کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی سیب سے حضرت زہرا کی خلقت۔ یہ بات بارہا سنی گئی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جب میں بہشت میں داخل ہوا تو جبرائیل نے ایک بہشتی سیب میرے ہاتھوں میں لا کر دیا اور میں نے اسے کھایا تو وہی مادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے انعقاد نطفے کا باعث بنا۔ جہنم میں ہمیشگی کفار کی خصوصیت ہے۔ البتہ اہل ایمان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی ایمان اپنے ساتھ لے جائے گا بالآخر جہنم سے باہر آ جائے گا۔ دروازہ جہنم برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ایسا شخص اس کے ساتھ ہو جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ خلوت یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنا اہل عناد کا حصہ ہے جو کفار و مشرکین میں ہے۔ اگر کوئی مومن اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے اور مر جائے تو وہ برزخ اور ابقات قیامت سے پاک نہ ہوگا اور جہنم ہی میں رہے گا یہاں تک کہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن کب تک جہنم میں رہے گا؟ تو یہ بات اس کے گناہوں سے وابستہ ہے جو وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے آپ کو جیسا یہاں بنایا ہے ویسا ہی خود کو وہاں دیکھے گا۔ خود کو بھیڑیا، چوپایا، لومڑی بنایا ہے تو وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اگر فرشتے بنے ہو تو وہاں بھی فرشتے ہوگے۔ جب تک فرشتہ صفت نہ بنو گے تمہارا مقام ملوکیت اعلیٰ اور بہشت بری میں نہ ہو سکے گا۔ جب تک فرشتوں کے ساتھ سخنیت پیدا نہ کریں گے ملائکہ فوج در فوج ملنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ قبر کی پہلی رات اور اس کے بعد دیگر عوالم میں انسان کا وہی حشر ہوگا جیسی اس نے سخنیت پیدا کی ہوگی۔ سورہ رات کی آیت ہے یہ اور آیت کا نشان ہے 23۔ بشیر و مبشر وہی نکیر و منکر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قبر کی پہلی رات وہ 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں اور وہ منکر و نکیر کے نام سے مشہور ہیں۔ نکیر و منکر کا مادہ نکر ہے جس کے معنی ہیں ضرر پہنچانے والا، ناراض کرنے والا۔ نکیر و منکر کس لیے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جو آدمی نہ بن سکا اور مر گیا، لیکن اگر کوئی آدمی بن گیا تو پھر اس کے لیے نکیر و منکر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بشیر و مبشر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے۔ ماہ رجب کی دعا ہے وَارْعِنِی مُبَشِّرًا او بشیرا اولاً ترعینی منکر او نکیرا۔ خدایا شب اول میں
شب اول قبر مجھے نکیر و منکر سے نہ ملا بلکہ بشیر و مبشر سے ملا، پس 2 فرشتوں سے زیادہ نہیں ہے اس مومن آدمی کے لیے جس نے یہاں خود اپنی اصلاح کر لی بشیر و مبشر ہے، اور غیر مومن کے لیے نکیر و منکر ہے۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا وہاں ساز و سامان کرنے والا نہ ہوگا۔ اس ضمن میں حضرت علی سے منسوب چند جالب اشعار ملاحظہ ہوں۔ یہاں 4 مصرعے لکھے گئے ہیں جو عربی میں موجود ہیں۔ مرنے کے بعد ہر کسی کا سر و سامان وہی ہے جو اس نے یہاں بنایا ہے، اپنے لیے کیسا مکان تعمیر کیا ہے، 2 بائی 2 بالشت کا، یا جہاں تک نگاہ کام کرے۔ اگر وسعت خود ہی پیدا کر لی ہے تو پھر کسی قسم کی تشنگی و سختی آپ کے لیے نہیں ہے۔ وسعت انسانی موت کے بعد اس دنیا میں اس کے وسعت قلبی کے تابع ہے۔ صورتیں سیرتوں کی مانند محشور ہوں گی۔ تفسیر قمی میں آیہ مبارکہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سورہ بنا آیت 18 کی تفسیر کے ضمن میں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ آیات کفار سے متعلق ہیں یا مسلمانوں سے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں سے متعلق ہیں، جو 10 قطاروں میں وارد محشر ہوں گے، جن میں سے بعض بصورت بندر، بعض بصورت سور، کچھ گروہ سرنگوں اور ایک طبقہ اندھا محشور ہوگا۔ کچھ افراد اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور ان سے میل ٹپک رہا ہوگا، اور بعض افراد اس حالت میں محشور ہوں گے کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند نورانی ہوگا۔ وہ فرشتوں کی طرح ہوں گے جو مجمع کے اوپر پرواز کرتے ہوں گے۔ مختصر یہ ہر کوئی اپنی سیرت کے مطابق محشور ہوگا۔ اگر فرشتوں جیسی عادات پیدا کر لیں تو کل بروز قیامت ملائکہ سے زیادہ حسن و جمال کا مالک ہوگا، اور اگر درندہ بن گیا، اپنے اندر غصہ و شہوت کی پرورش کی، تو اسی مشہور روایت کا مصداق قرار پائے گا جس میں یہ فرمایا ہے لوگ میدان حشر میں اسی صورت میں آئیں گے، بن مانس و بھیڑیا ان سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ بحشر الناس علی سورہ حسن انت حل قارا الخنازیر، یہاں سے یہ عبارت لی گئی ہے۔ اور وہ خود اپنی شکل سے اس قدر وحشت کھائیں گے کہ اس بات کی آرزو کرنے لگیں کہ جلد از جلد انہیں جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے تاکہ اور لوگ انہیں اس حالت میں نہ دیکھ پائیں۔ اللہ اکبر! کتنی تکلیف محسوس کرتے ہوں گے کہ دوزخ نسبتاً ان کے لیے آرام دہ جگہ ہوگی۔ جی ہاں، جو کوئی صفت درندگی رکھتا ہو وہ ایسے ہی ہوگا۔ کتا دانتوں سے کاٹتا ہے لیکن انسان زبان و قلم سے نوچتا ہے اور نشتر چپ ہوتا ہے۔ اسے اپنی زبان و تحریر سے کوئی خوف نہیں، کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ روز قیامت ہر کسی کی شکل اس کی باطنی طبیعت کی مانند ہوگی۔ اگر باطنی طور پر انسان ہیں تو بہترین شکل و صورت میں ہوں گے، اور اگر باطنی طور پر حیوان ہیں تو بدترین صورت شکل میں محشور ہوں گے۔ آخرت کا عذاب دنیوی عذاب کے علاوہ ہے۔ معاد کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے عالم آخرت کا عذاب عالم دنیا کے عذاب کی مانند نہیں۔ مثلاً کسی کو لائیں گے، زندان میں ڈال دیں گے، ناخنوں کو کھینچیں گے، یہ ایک اور کیفیت ہے۔ اس کا دنیاوی عقوبت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تجسیم اعمال کی بحث یہاں نہیں چھیڑوں گا۔ اسی طرح وہ آگ ہے جو کہ خود انسان اپنی زبان سے اٹھائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی گئی ہے یہ۔ مختصر یہ کہ جس قدر چاہیں جہنم اور اس کے عذاب کو ذہن میں متصور
کر لیں پھر بھی اصل حقیقت کو درک نہیں کہہ سکیں گے۔ بس اتنا جان لیں کہ یہاں کی مانند نہیں اور اس کی کیفیت و خصوصیات ضروریات مذہب میں سے نہیں ہیں۔ اس کا جاننا اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہو۔ دوزخی کا خواب۔ یہاں ایک آیت کوٹ کی گئی ہے کے ذیل میں اصول کافی ہے کہ احلام رویا یعنی لوگوں کا خواب دیکھنا ابتدائے خلقت سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو ان کی امت پر مبعوث کیا تو وہ ان سے برزخ قبر میں سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے متعلق جب کہتے تو ان کی امت قبول نہ کرتی اور کہتی تھی کہ مردے سے سوال و جواب کیسا، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان کی تمام امت کو خواب دیکھنا عطا کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ ایک مخصوص خواب دیکھنے لگے، ایسے مختلف خواب کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے، اور جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو کہتے کہ کل رات میں نے خواب میں بہت سی چیزیں دیکھیں، لیکن جب میں بیدار ہوا تو کوئی چیز نہ تھی۔ دوسرا کہنے لگا میں نے اس سے بھی کہیں زیادہ دیکھا، لیکن جب بیدار ہوا تو کچھ نہ تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے نبی سے ذکر کیا۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو سمجھائے کہ آدمی مرنے کے بعد بھی ممکن ہے خواب میں ہو، لیکن یہ بدن مٹی میں اور طویل نیند میں ہوگا، یا خدا نہ کرے نالہ و فریاد کرتا ہو۔ معانی الاخبار میں ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ بعثت سے قبل اپنے چچا کی بکریاں چرا رہا تھا، ایسے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بکریاں بغیر کسی حادثے یا واقعے کے ایک دم گھبرا کر بھاگتی پھر رک جاتی۔ میں نے جبرائیل سے اس کا سبب پوچھا تو جبرائیل کہنے لگے جب کسی میت کی عالم برزخ میں صدائے فریاد بلند ہوتی ہے تو جنوں اور انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں۔ یہ بکریاں انہی مردوں کی آواز سے وحشت زدہ ہوتی ہیں۔ یہ خداوند عالم کی حکمت بالا ہے کہ اس نے مردوں کی آواز کو زندہ لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ان کا عیش و آرام تہو بالا نہ ہو جائے۔ مردے زندوں سے التماس کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے عزیز کی صدائے نالہ کو سنے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حکمت الہی میں سے ہے کہ کوئی مردوں کی کیفیت سے باخبر نہ ہو۔ اب خدا جانتا ہے کہ آپ سے مردے کیا نالہ، کیا آہو بکا اور کیا التماس کرتے ہیں۔ آج رات کے لیے جبکہ شب قدر ہے دعاؤں کی التماس کرتے ہیں۔ ایسی التماس دعا نہیں جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ تو سب تکلفات ہیں۔ میت کی التماس دعا در حقیقت ایک قسم کی گدائی ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا نے گریہ کیا اور پھر فرمایا اموات پر رحم کرو، خصوصاً ماہ رمضان میں، اور کہتے تھے کہ ہم ماہ رمضان رکھتے ہیں، شب قدر رکھتے ہیں، ہم نے اس کی قدر نہ جانی، یہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن جب تک آپ ماہ رمضان رکھتے ہیں ہمارے لیے بھی کچھ فکر کریں۔ گویا اس طرح التماس کرتے ہیں کہ رسول خدا کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وحشتناک خواب دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے، لیکن برابر میں بیٹھنے والا نہیں سنتا، یا کبھی خوشی سے اس قدر ہنستا ہے اگر جاگ رہا ہوتا ہے تو بہت دور تک اس کے سننے کی آواز جاتی ہے، لیکن وہ جو پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے نہیں سمجھتا اپنے باپ کی قبر کے سرہانے جاتے ہیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ بیچارہ اس وقت کیسی فریاد کر رہا ہے۔ یا انشاءاللہ احلام خواب دیکھنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ آدمی حیات بعد از موت کو سمجھ لے اور مرنے کے بعد کی کیفیت کو خواب میں دیکھ لے۔ کنیزوں کو آزاد کرتا ہوں تاکہ جہنم میں نہ جاؤں۔ لکھتے ہیں
کہ مدینہ منورہ کی ایک جلیل القدر خاتون نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم کے پیچھے آئی تو آن حضرت یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ مومنہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئی اور بہت گریہ کرنے لگی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس آیت نے مجھے سخت ڈرا دیا ہے اور غمگین کر دیا ہے۔ میں کیا عمل کروں کہ جہنم کے دروازے مجھ پر بند ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ آتش جہنم سے بچانے کے لیے ایک سپر ہے۔ یہ جملہ کوٹ کیا گیا ہے، الادفنہ جنتم من النار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال دنیا میں سے میں نے 7 کنیزیں خریدی تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس نے اپنی ساری دولت دے کر یہ 7 کنیزیں خریدی تھیں۔ میں جہنم کے ہر دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک کنیز کو آزاد کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے اطمینان دلا دیجیے کہ آتش جہنم مجھے نہیں جلائے گا۔ عالم برزخ میں خوف ہی خوف ہے۔ کتاب من لا یحذر الفقیہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی خاص سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے ایک حدیث سنی ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے یہ حدیث ڈراتی رہے گی۔ اس نے میرا سکون آرام چھین لیا ہے۔ دنیا کی سخت سے سخت مصیبتیں مجھ پر پڑیں اور کوئی اثر نہ کیا۔ جیسی آگ میرے دل میں لگی ہے، اب کوئی آگ میرے دل پر اثر نہیں کرتی۔ ایک دن میں امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں تھا۔ آپ نے فرمایا، جب جنازے کو دفن کرنا چاہو تو ایک بارگی سے اسے قبر میں نہ ڈالنا۔ اگر جنازہ مرد کا ہے تو پیروں کی طرف سے اسے قبر میں اتارنا چاہیے۔ اگر جنازہ کسی عورت کا ہو تو اس کے پہلو سے رکھنا، 3 مرتبہ اسے بلند کرنا، پھر کچھ نزدیک تر لانا اور تیسری مرتبہ میں اسے قبر میں اتارنا۔ قبر کے لیے خوف و وحشت ہے، عالم برزخ میں ہولناکی ہے۔ ہمارے دلوں نے کس قدر کسادت پیدا کر لی ہے۔ راوی کہتا ہے، میں آخر عمر تک چلتا رہوں لیکن ہم کسی قسم کا تاثر نہیں لیتے۔ اگر کوئی ان معانی کو قصہ خیال کرے تو وہ نہایت شقی القلب شخص ہوگا، مثل حجاج بن یوسف۔ اگر صراط سے گزر جاؤں۔ جب ایک منافق حضرت سلمان کے حضور، وہ سلمان جو اولین مسلمین تھے، جو مدائن کے گورنر تھے، اس وقت ایک منافق ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے سلمان، یہ تمہاری سفید داڑھی اچھی ہے یا کتے کی دم؟ سلمان ہے کوئی بچہ نہیں۔ آپ نے منافق کی بات سنے بغیر کسی جوش و جذبے کے نہایت ملائمت و نرمی سے فرمایا کہ اگر صراط سے گزر جاؤں تو میری داڑھی بہتر ہے، اگر گر جاؤں تو کتے کی دم اچھی ہے، کیونکہ آخرت آپ کے نزدیک عظیم ہے۔ اس لیے مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح یہ باتیں اور مزاحمتیں مومن کی روح و قلب پر اثر نہیں کرتیں، کیونکہ آپ بزرگ و بزرگ شناس تھے۔ حیات مادی ان کے نزدیک بہت چھوٹی تھی۔ جب تک بڑے نہ ہوئیں گے بڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر بافرض محال کسی بزرگ تک پہنچ بھی گئے تو خود ہی بھاگ جائیں گے اور مقام بزرگ سے استفادہ نہ کر سکیں گے۔ ادرکات و مصارف ایسی روحانی سے بہرمند نہ ہو سکیں گی، اور اس کا راستہ بھی صبر ہے۔ قبر یزید میں خدائی آگ۔ چند صدیوں قبل کے مورخین لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک خرابہ تھا۔ مشہور تھا کہ اس جگہ یزید ملعون کی قبر ہے، اور یہ تجربہ
ہے کہ جو کوئی اس راستے سے گزرتا تھا اور اس کی کوئی حاجت ہوتی تھی تو وہ کوئی پتھر یا ٹھیکرا وہاں پھینکتا تھا تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ اسی وجہ سے وہ جگہ غلاظت خانہ بن گئی۔ ہمارے زمانے میں اس جگہ کے اب قبر بھی نہیں ہے۔ جب بنی عباس شام آتے تھے تو بنی امیہ کی جو قبر بھی ہوتی اسے کھود کر اس کے جنازے کو جلا ڈالتے تھے۔ یزید کی قبر میں اس کے قد کے برابر قدرتی طور پر جلا ہوا راکھ کا صرف ایک نشان تھا۔ اہل سنت کے موثق مورخین نے بھی یہ بات لکھی ہے، لہٰذا اسے بھر دیا گیا۔ وہ چند 100 سال قبل تک ایک غلاظت خانہ تھا، اس وقت غلاظت خانہ بھی نہیں ہے۔ زمین کی 3 وقتوں میں 3 فریادیں۔ یہی زمین جس کے اوپر راستہ چلتے ہیں ظاہراً کوئی شعور یا نطق نہیں رکھتی، لیکن یہ باطنی طور پر مومن و کافر کو پہچانتی ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ زمین میں 3 طبقے کے لوگوں سے 3 اوقات میں فریاد کرتی ہے؟ ایک جب کسی مظلوم کا خون ناحق زمین پر گرتا ہے، دوسرے جب زنا کی نجاست زمین پر گرتی ہے، تیسرے جب کوئی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک سوتا رہے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز صبح بھی نہ بجا لائے۔ یہ جملہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ کوٹ کیا گیا ہے سورہ انعام آیت 45 کی ٹرانسلیشن تھی یہ۔ روایت میں ہے کہ جب کسی مومن کا جنازہ قبر میں رکھ کر ورثہ چلے جاتے ہیں تو خود قبر کہتی ہے، اے بندہ مومن، تو میرے اوپر راستہ چلتا تھا تو میں فخر کرتی تھی کہ تم میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو اور مجھے خوش کرتے ہو۔ میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ کب تم میرے اندر آؤ گے کہ میں تلافی کروں۔ اس وقت تلافی کرنے کا موقع ہے۔ ملکوت قبر کی نگاہیں جہاں تک کام کرتی ہیں وسعت پیدا کرتی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کوئی تارک الصلوات ہو تو ملکوت قبر کہتے ہیں، جب میرے اوپر راستہ چلتا تھا تو میں نالہ و فریاد کرتا تھا، اب تلافی کا موقع ہے۔ بنابراین ملکوت قبر کو اس قدر فشار دیتے ہیں جس طرح کسی دیوار میں کیل ٹھوکی جائے۔ بقدر تنگی و سختی قبر ہے اور یہ بدبخت انسان بھی فشار میں ہے۔ ملکوت قبر کے لیے نور و زرش۔ کبھی خیال نہ کیجیے گا کہ چیزیں بے شعور ہوتی ہیں۔ در و دیوار جہان شعور اور ادراک اور نطق رکھتے ہیں، لیکن بادشاہوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو بادشاہت میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ یہ جان لیں، جو لوگ برزخ میں گئے ہیں وہاں موجود اشیاء کا شور و غل اور زمین کی باتیں وہ سمجھتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ خود زمین کی باتیں سنیں گے، وہ وقت جب آپ کی قبر آپ سے کہے گی کہ نو متاع العروس، یعنی اگر کوئی مومن ہے تو کہے گی سو جاؤ دولہا کی طرح، اور مومنہ ہے تو کہے گی سو جاؤ دلہنوں کی طرح۔ ان راتوں غالباً ماہ رمضان کی میں امام زین العابدین علیہ السلام یوں ہی تو نہیں فرماتے تھے، ابکی الظلام قبری، اپنی قبر کی تاریکی پر روتا ہوں، لم افرشا بالعمل الصالح، اپنی قبر کے لیے نیک اعمال کا فرش نہ بچھایا، نہ نور ایمانی اور نہ ہی نور تقوی بھیجا۔ میری قبر کے لیے فرشتہ قبر ہی کو چاہیے کہ فرش چاہتا ہوں، آپ کی قبر کے فرشتے سے کہوں حجلہ کو بند کر دے، ظاہری حصے کو نہیں، وہ تو ویران ہو ہی جائے گا، مٹی ہو یا کرمان کا قالین، اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا سوائے عمل صالح کے۔ آپ نے جو کام بھی خدا کے لیے کیے
قربتاً اللہ عام دیا تو گویا حجلہ قبر کو بند کر دیا۔ 3 طائفے جن کی حسرتیں بہت ہوں گی۔ یہ روایت جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ 3 طائفے ایسے ہیں کہ روز قیامت ان کی حسرتیں تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گی۔ پہلا طائفہ ان علماء و ذاکرین کا ہے جن کے علم و واعظ پر دوسروں نے تو عمل کیا لیکن وہ خود اس دنیا سے بے عمل گئے۔ کل جب روز قیامت وہ دیکھیں گے ان کے عمل و علم و تقریر کی بدولت دوسرے جنتی ہو گئے اور خود جہنم میں لے جا رہے ہیں، اس وقت کس قدر شرم کا مقام ہوگا۔ ایسے میں یہ لوگ آرزو کریں گے کہ جلد از جلد انہیں جہنم میں لے جائیں تاکہ لوگ انہیں نہ دیکھ سکیں۔ دوسرا طائفہ ان مالداروں کا ہے جو اپنی دولت سے خود کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، ان کے مال یوں ہی رکھا رہ گیا اور وہ گئے، ان کے ورثاء نے اس مال کو خیرات، نیکی کے کاموں میں صرف کر دیا، گویا زحمتیں مرنے والے نے اٹھائیں، استفادہ کسی اور نے کیا، تو کل روز قیامت ایسے شخص کے لیے سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگا۔ تیسرا طائفہ ان آقاؤں کا ہے جو بے عملی کے سبب مبتلائے عذاب ہوں گے اور ان کے غلام ثواب کما رہے ہوں گے۔ عذاب جہنم سے قطع نظر یہ روحانی عذاب ہیں جو جہنم سے بھی بدتر ہیں۔ تمام عمر تو کہتا رہا میں آتا ہوں بیوی نوکر کنیز تمام عمر تو کہتا رہا میں آقا ہوں، بیوی نوکر کنیز سب میرے پاس ہیں، لیکن روز محشر جب ایسی بیوی اور خدمتگاروں کی طرف دیکھے گا تو کہے گا حقیقی آقا و شہزادی تو یہ ہیں اور میں بدبخت پست و ذلیل انسان ہوں۔ شکم مادر اور برزخ۔ عبرت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ہم شکم مادر میں تھے اور اس وقت ہم سے کہا جاتا اس ماحول سے باہر ایک وسیع و عریض فضا ہے جس کا اس تنگ ماحول سے کوئی موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اندر مختلف انواع و اقسام کی ایسی کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں جس کا اس غذا سے جو ناف کے ذریعے آپ کو مل رہی ہیں کوئی قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ کیا ہم ان باتوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ جان لیجئے اور متوجہ ہو جائیے، عالم برزخ میں آپ کی کیفیت دنیا کی مانند ہے بنسبت شکم مادر کے۔ جب بطن مادر سے متولد ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو ایک ایسی نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جسے نہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے نہ کانوں نے سنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس کا دل میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ نور نور میں ہے، لذت لذت میں ہے، 400 جمال دینوی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ روح کا قبض کرنا، قبض اللہ، قبض رافع، قبض با محبت۔ خداوند عالم جب روح قبض کرتا ہے تو یہ روح 2 طریقوں سے قبض ہوتی ہے، یعنی بعض افراد کی تو مہر و محبت و راحت و رحمت کے ساتھ روح قبض کی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی غیظ و غضب سے۔ ہر 2 کے مراتب ہیں۔ کچھ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ حضرت عزرائیل اور آپ کے اصحاب آتشی ہتھیاروں سے کفار کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اور شفقت و محبت سے روح قبض کرنے کے بھی مراتب ہیں جو اس حد تک ہیں کہ فرشتے بہشتی پھولوں کے گلدستے لیے ہوئے آتے ہیں جن سے جنت کی خوشبو مہک آ رہی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ملک الموت نہایت خوبصورت شکل میں آئے۔ ملک الموت ہر ایک کے بیٹے ایسی شکل میں آتے ہیں کہ ان کی شکل خود اس مختصر کے حسن و جمال کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا اس کا حسن و جمال ہوگا اتنی ہی اس کا جلوہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کہوں حضرت علی علیہ السلام بھی یہی ہیں، کس قدر آپ نے حسن و جمال و جلال حاصل کر لیا، اعلیٰ صفات پیدا کی، دنیا میں دوسروں کو نفع پہنچانے والے انسان
بنے، کس قدر اپنی عمر میں صابر و شاکر رہے، دانائی و نسیم اعمال ہے۔ حضرت علی کے جمال کی طرح امیر المومنین کو دیکھتے ہیں۔ خدا نہ کرے شقاوت و قساوت، بدبختی و فلالت، ملک الموت کی صورت میں قہر و غضب حضرت علی کو دیکھنا پڑے۔ خدا نہ کرے ہم اپنی قبر میں یہ منظر دیکھیں۔ یہ خیال بھی نہ کیجیے گا منکر و نکیر وہ دو فرشتے ہیں جو یکساں صورت میں آئیں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ملک الموت ہر کسی کے سرہانے میت کی کیفیت کے مطابق آتے ہیں۔ وہی دو فرشتے معین میت کی وضع کے مطابق دعاؤں میں پڑھتے ہیں، اے خدا میں بشیر و مبشر کو دیکھ رہا ہوں، ہم تمام عمر آیا انسان رہے یا درندہ۔ جب بعض لوگوں کے پاس نہایت سختی سے اور ہیبت ناک شکل میں آتے ہیں، ان کے بال زمین سے رگڑ کھاتے ہوں گے، ان کے منہ سے اژدہے کی مانند آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں سے خون چھلک رہا ہوگا۔ آخر یہ میت کس قدر شریر، آوارہ اور موذی تھی، بھیڑیا صفت اور چیتے کی سیرت والی، جیسی بھی ہوگی اپنی وضع کے مطابق ہی ہوگی۔ تعجب انگیز ہے، عالم برزخ، ملکوت، سب حقیقت ہے۔ یہی ہمارے اعمال و کردار ہیں جو مجسم ہو کر ظاہر ہوں گے۔ مومنین کے لیے بشیر و مبشر ہیں جو اس کو بشارت دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بے پایاں رحمتوں اور ثواب کی۔ سوال: ایک شخص جو اب سے 1000 سال قبل مرا ہے اور دوسرا شخص جو آج مرا ہے، کیا دونوں کے لیے یکساں عالم برزخ ہوگا؟ اور قلب مثالی کی وضاحت فرمائیے۔ جواب: عالم برزخ میں قیامت کبریٰ تک روحوں کی توقف کی مدت مختلف ہے، لیکن برزخ سے قیامت تک روحیں معطل نہیں رہیں گی، بلکہ اگر دنیا سے گناہوں سے پاک گئی ہوں گی تو نغمات برزخیہ سے بہرہ مند ہوں گی، بصورت دیگر عذاب برزخی میں مبتلا ہوں گی۔ اگر مستضعفین میں سے ہوں گی، یعنی حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں گی، یا یہ کہ ان پر صحیح معنوں میں حجت تمام نہیں ہونی ہوگی، جیسے کہ بعض کافر ممالک میں رہنے والے افراد جو کہ دیگر مذاہب سے اختلاف کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے شہر جا کر دین حق کے بارے میں تحقیق و جستجو نہیں کر سکتے، اسی طرح چھوٹے بچے اور دیوانے وغیرہ، پس ایسے تمام لوگوں سے برزخ میں کوئی سوال و جواب یا ثواب و عذاب نہ ہوگا، اور ان کا حکم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ پر موقوف ہوگا تاکہ وہ اپنے عدل یا فضل سے ان کا فیصلہ کرے۔ قلب مثالی یعنی وہ جسم جس سے بعد از موت روح وابستہ ہو جاتی ہے، وہ بھی دینوی جسم کی مانند ایک جسم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نوری القمت، یعنی اگر برزخ میں اسے دیکھ لو تو کہو گے کہ یہ وہی شخص ہے، یعنی بحیثیت شکل و صورت بالکل دنیاوی جسم کی طرح ہوگا، لیکن یہ حیت و مادہ نہیں، لطیف و باصفا ہوگا۔ علامہ مجلسی بحر الانوار میں فرماتے ہیں کہ لطافت میں جن و ملائکہ کی شبیہ ہوگا۔ نیز فرماتے ہیں روایت میں جو ساؤ قبر، حرکت روح اور روح کا ہوا میں پرواز کرنا اور اپنے گھر والوں کو دیکھنا وارد ہوا ہے، وہ اسی بدن سے متعلق ہے۔ بعض مورخین سے برزخی جسم کو از حیث لطافت آئینے میں منعکس ہونے والی شبیہ کی طرح قرار دیا ہے، مگر یہ کہ آئینے میں نظر آنے والی شبیہ قائم بغیر اور ناقد ادراک ہے، لیکن برزخی جسم قائم بروح اور حس و ادراک کا حاصل ہوتا ہے۔ اور سامعین، یہاں صفحہ نمبر 51 پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔